الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 کی تلاوت کی گئی۔ اس میں ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو اس سے بہتر بتا دوں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور رضامندی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لے آئے، لہذا بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اور راتوں کے پچھلے حصوں میں مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلی جو آیت تھی کل جو پڑھی تھی، اس میں دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہیں، جو خوشنما بنائی گئی ہیں، ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ان سب چیزوں سے بہتر اس کے بارے ان چیزوں سے بہتر چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، مگر یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ سب کو نہیں ملے گی۔ دنیا کی جو خوشنمائی کا ذکر کیا، مرغوب چیزوں کا ذکر کیا، وہاں پر تقوی کی شرط کو نہیں رکھا تھا کہ وہ صرف تقوی کرنے والے کو ملے گی، نہیں۔ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں جس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس نے کافروں کو بھی دے رکھی ہے، نافرمانوں کو بھی دے رکھی ہے۔ لیکن آخرت کی جو چیزیں ہیں، اور آخرت کی ایک ایک چیز دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی سے، اس کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے پاس ان کے رب کے یہاں جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ورضوان، سورۃ توبہ میں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کیونکہ ایک فرما بردار بندے کے لیے اس کے آقا کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائیں گے کہ اے جنت والوں، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور ارشاد کی تعمیل کے لیے موجود ہیں، اور پوری خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار، ہم کیسے راضی نہ ہو، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنے کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم کو اس سے بھی افضل چیز عطا کرتا ہوں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ میں تمہیں اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو تقوی والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، نیک پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے۔ پھر فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک سے اس کے مناسب برتاؤ کرے گا، مناسب معاملہ کرے گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو یہ متقین پرہیزگار لوگوں کی کیا خصوصیات ہیں کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ متقین ہیں کہ اپنے اعمال میں پرہیزگار ہیں، کہ اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، کہ اللہ پاک سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا الصابرین والصادقین، کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں۔ پہلی جو صفت بیان کی الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر یہ وہ صفت ہے جس کی پرہیزگاری میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ صبر تین قسموں پر ہوتا ہے، ایک اللہ پاک کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے، نفسانی تقاضوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس پر صبر کرنا۔ نمبر دو، فرما برداری میں لگنے میں اور لگے رہنے پر صبر کرنا۔ اور نمبر تین، ان کاموں کے اندر جو تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ تو صبر جو ہے اس کو پہلی صفت جو ان کی بیان فرمائی کہ صبر ایسی صفت ہے جو پرہیزگار بندے کو جس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا والصادقین، سچے ہیں، سچائی، ایمان اور سچائی یہ دو ساتھ ساتھ چیزیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سچائی، جب ایمان میں سچائی ہوگی تو وہ منافق نہیں ہوگا، جب اقوال میں سچائی ہوگی تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جب اپنے اعمال میں سچائی ہوگی تو پھر وہ اعمال کو درست طریقے سے انجام دے گا۔ قرآن میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، یہی لوگ جو ہیں وہ متقین ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ تم سچ کو لازم پکڑ لو، کہ سچ نیکی کی راہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ کو اختیار کرتا ہے اور اہتمام سے فکر کر کے سچ کو اختیار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گنہگاری کی راہ بتاتا ہے اور گنہگاری دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ اختیار کرتا رہتا ہے اور دھیان کر کے سوچ کر جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا۔
تو دوسری صفت جو بیان فرمائی متقی حضرات کی کہ وہ سچے ہیں، تیسری کیا فرمایا؟ والقانتین، فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ فرما برداری بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا۔ اور چوتھی صفت ارشاد فرمائی والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، اپنے جان سے، مال سے، وقت سے خرچ کرنے والے ہیں، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جیسی بھی ان کی حالت ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اور پھر رات کے پچھلے حصوں میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ان لوگوں کی بہت بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے جو تہجد گزار ہیں، جو رات کے پچھلے حصوں میں اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں۔ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم لوگ تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے، نیکوکار تھے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے رب کے نزدیکی کا سبب ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہوں سے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب آخری رات کے حصے میں ہوتا ہے۔ سو اگر تجھ سے ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں راتوں کو اٹھنے اور پچھلے پہر نمازوں اور دعاؤں میں مشغول ہونے کی فضیلت اور ترغیب مذکور ہے۔ سورہ ذاریات میں ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو انہیں عطا فرمایا اس کے لینے والے ہوں گے۔ بلا شبہ یہ لوگ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے، رات کو کم سوتے تھے اور راتوں کے پچھلے حصوں میں استغفار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ متقین کی صفات ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کے رب کی رضامندی ہے اور ان کے رب کا دیدار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں۔ اور رات کے پچھلے حصوں میں، جب رات کے پچھلے حصوں میں کرتے ہیں تو پھر دن میں تو کتنا کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے، ان لوگوں میں سے ہمیں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔